نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو۔ عربی میں رجبہ کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ شعبان اور رمضان کا تو ملتا ہے لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام 20 میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، 20 ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی بھی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے، تو 20 جائی ابیض سے، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9، 10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، یعنی 9 تاریخ تک مراد ہے، 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو تو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اگر 27 رجب پیر کو آ رہی ہے اور اس کی پہلے سے عادت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنے کی، تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ خصوصی نماز کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی، جس میں سورۃ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص سورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ سورت 3 بار پڑھی ہو، جیسے یہاں پر انہوں نے سورت اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنے کا لکھا ہے،
اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کی ہے یا تلقین، اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فقہ کی کتاب میں۔ یہ سراسر لوگوں نے خود گھڑ لی۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ہو، ان کے حکم کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا رب العالمین، تو ہمیں قبر میں روشنی عطا کرنا، میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخل کر دینا، اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔